بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس جب مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک ساتھ رہتے تھے، رات کی خاموشی میں قرطبہ کی گلیاں چراغوں کی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ ہوا میں زیتون کے باغوں کی خوشبو گھلی ہوئی تھی اور دور کہیں مسجد کے مینار سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اسی شہر کے ایک بازار میں تین لوگ روز ملا کرتے تھے: ایک مسلمان کاتب عبد الرحمن، ایک یہودی طبیب یعقوب اور ایک عیسائی بڑھئی میگوائل۔ تینوں کے مذہب الگ تھے، عبادت کے طریقے الگ تھے، مگر شہر ایک تھا، بازار ایک تھا اور زندگی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کا سنہری دور اپنے عروج پر تھا۔ لوگ کہتے ہیں تاریخ صرف جنگوں سے بنتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات تہذیبیں محبت، علم اور برداشت سے بھی جنم لیتی ہیں۔ عبد الرحمن ہر صبح کتابت کے لیے شاہی کتب خانے جاتا تھا۔ وہ قرآن کی آیات بھی لکھتا، فلسفے کی کتابیں بھی اور یونانی علوم کے تراجم بھی۔ اسی کتب خانے میں یعقوب آتا، جو ایک ماہر طبیب تھا۔ اس نے عربی سیکھی تھی تاکہ مسلمان علماء کی طب کی کتابیں پڑھ سکے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہی کتابیں بعد میں یورپ کی یونیورسٹیوں تک پہنچیں۔ میگوئل کا کام لکڑی سے خوبصورت دروازے بنانا تھا۔ وہ مسجدوں کے لیے بھی نقش و نگار تیار کرتا اور گرجا گھروں کے لیے بھی۔ اس دور میں اندلس کے کئی شہروں میں مسلمان حکمران تھے، مگر وہاں یہودی اور عیسائی بھی رہتے تھے۔ انہیں اپنی عبادت گاہیں رکھنے کی اجازت تھی۔ وہ تجارت کرتے، علم حاصل کرتے اور عدالتوں میں اپنے مسائل پیش کرتے تھے۔ یہ کوئی جنت نہیں تھی، اختلافات بھی ہوتے تھے، ٹیکس بھی تھے، کبھی سخت حکمران آتے، کبھی نرم دل، لیکن اس کے باوجود اس زمانے کا اندلس دنیا کے ان چند علاقوں میں شمار ہوتا تھا جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ایک ہی معاشرے میں سانس لے رہے تھے۔ قرطبہ کی گلیوں میں رات کو چراغ جلتے تھے، جبکہ یورپ کے کئی شہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہاں کتب خانے تھے، حمام تھے، اسپتال تھے اور علم کی محفلیں تھیں۔ ایک دن عبد الرحمن یعقوب سے پوچھا: تمہیں کبھی خوف نہیں آتا کہ لوگ صرف تمہارے مذہب کی وجہ سے قبول نہ کریں؟ یعقوب مسکرایا: خوف تو ہمیشہ رہتا ہے، انسان جہاں بھی ہو اختلاف سے ڈرتا ہے، لیکن علم انسانوں کو قریب لے آتا ہے۔ جب ایک مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اسے یہ نہیں پوچھتا کہ تم مسجد جاتے ہو یا گرجا گھر، میں صرف اس کا درد دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر عبد الرحمن خاموش ہو گیا۔ اسی وقت میگوئل بھی وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ لکڑی کے برادے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ہنسا اور بولا: جب میں دروازہ بناتا ہوں تو لکڑی بھی مجھ سے مذہب نہیں پوچھتی۔ تینوں قہقہا لگا کر ہنس پڑے۔ مگر تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت گزرتا گیا، سیاسی طاقتیں بدلنے لگیں، شمالی علاقوں سے عیسائی سلطنتیں طاقتور ہونے لگیں، جنگیں بڑھنے لگیں۔ وہی اندلس جو کبھی علم اور برداشت کی مثال تھا، آہستہ آہستہ خوف میں بدلنے لگا۔ بازاروں میں پہلے جیسی رونق کم ہو گئی، لوگ ایک دوسرے پر شک کرنے لگے، مذہب اب شناخت سے زیادہ ہتھیار بنتا جا رہا تھا۔ ایک رات شہر میں خبر پھیلی کہ فوجیں قریب پہنچ چکی ہیں۔ عبد الرحمن نے اپنے کتاب خانے کی طرف دیکھا، ہزاروں کتابیں، علم کا خزانہ، صدیوں کی محنت۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب آگ میں نہ جل جائے۔ یعقوب نے اپنے گھر میں دوائیں اور نسخے چھپا دیے، میگوئل نے اپنی ورکشاپ بند کر دی۔ تینوں ایک آخری بار اسی بازار میں ملے جہاں کبھی قہقہے گونجتے تھے۔ خاموشی بہت بھاری تھی۔ میگوئل نے دھیمی آواز میں کہا: ہم نے ایک ساتھ زندگی گزاری، پھر لوگ ہمیں الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ عبد الرحمن نے آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ جب سیاست نفرت سے طاقت لینے لگے تو انسان ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ یعقوب نے جواب دیا: لیکن شاید آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کبھی ایسا وقت بھی تھا جب ہم ساتھ رہتے تھے۔
اور واقعی آج بھی تاریخ کے صفحات میں اندلس کا ذکر صرف جنگوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے بھی کہ وہاں ایک وقت ایسا آیا تھا جب مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے علم، ہنر اور انسانیت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ غرناطہ کے محلات آج بھی خاموش کھڑے ہیں، الحمرا کی دیواریں آج بھی ماضی کی سرگوشیاں سناتی ہیں۔ وہ سرگوشیاں کہتی ہیں تہذیب صرف عمارتوں سے نہیں بنتی بلکہ انسانوں کے رویوں سے بنتی ہے۔ اندلس ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اختلاف کے باوجود ساتھ جینا ممکن ہے۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک جیسے نہیں تھے، ان کے عقائد الگ تھے، ان کی عبادات الگ تھیں، لیکن انہوں نے ایک وقت میں یہ سب سیکھ لیا تھا کہ نفرت سے زیادہ طاقتور چیز تعاون ہوتا ہے۔ جب مسلمان علماء نے یونانی علم کا ترجمہ کیا تو یہودی مترجموں نے اس علم کو آگے پہنچایا۔ جب عیسائی کاریگروں نے عمارتیں بنائیں تو مسلمان انجینئروں نے انہیں ڈیزائن کیا۔ یہ ایک ایسی زنجیر تھی جس میں ہر قوم کا حصہ تھا۔ پھر وقت بدلا اور جب برداشت کم ہوئی تو اندلس بھی بکھر گیا۔ شاید یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کوئی بھی تہذیب صرف تلوار سے زندہ نہیں رہتی، وہ انصاف، علم، برداشت اور انسانیت سے زندہ رہتی ہے۔ اور جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو محلات باقی رہ جاتے ہیں مگر روح مر جاتی ہے۔ آج اگر ہم اندلس کو یاد کرتے ہیں تو صرف اس کی فتوحات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس خواب کی وجہ سے کرتے ہیں جہاں مختلف لوگ ایک ہی شہر میں رہ سکتے تھے، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی، ایک دوسرے کو انسان سمجھتے ہوئے بھی، اور شاید یہی وہ پیغام ہے جو اندلس کی ٹوٹی ہوئی دیواریں دینا چاہتی ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔